آج داڑھی منڈانے والا دلیل کے طور پر کہتا ہے اقبال نے بھی تو داڑھی نہیں رکھی تھی تو میں نے نہیں رکھی تو پھر کیا بات ہوئی؟ تو یاد رکھیں کلمہ اقبال کا نہیں پڑھا، کلمہ حضور کا پڑھا ہے، تو دین حضور کا ہے، اقبال کی بڑی شان ہے، بڑا کام کیا دین کا۔ آج تک اللہ، میں آج بھی دعا کرتا ہوں اللہ ان کی قبر پہ رحمتوں کا نزول فرمائے، کیونکہ امت کو جگایا، سوئی ہوئی امت کو بیدار کیا، بڑا کام کیا، دین کا بڑا کام کیا۔ لیکن پھر بھی جو کلمہ ہم نے حضور کا پڑھا ہے تو ہم نے اپنی وضاحت حضور کے مطابق بنانی ہے۔ یہ دلیل آج داڑھی منڈانے والا اکثر پیش کرتا ہے، اقبال کی داڑھی نہیں تھی تو پھر میں نے داڑھی نہیں رکھی تو پھر کیا ہوا؟ اقبال کی داڑھی نہیں تھی تو یہ بات ان تک خاص رہنے دو، تم یہ دیکھو کہ تم نے کلمہ کس کا پڑھا ہے۔ پھر تو اگر یہ دیکھا جائے تو میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں عیسائیوں سے جنگ لڑنے کے لیے صحیح العقیدہ سنی مسلمان علماء نے عیسائیوں کا لباس پہنا اور عیسائیوں کے لشکروں میں جا کر 6 ماہ تک ان کا علم ان کو پڑھاتے رہے۔ صرف وجہ یہ تھی کہ سلطان صلاح الدین ایوبی سے کہا تھا کہ ہم جائیں گے، جا کر عیسائیوں کے اندر جا کر ان کو کمزور کرنے کی کوشش کریں گے، پھر تم حملہ کرنا، پھر تم فاتح بن جاؤ گے۔ تو وہ سچویشن ایسی تھی کہ صحیح العقیدہ سنی مسلمان علماء 6 مہینے تک عیسائیوں کو ان کی تعلیم پڑھاتے رہے۔ تو اب کوئی آج کہے گا کہ میں بھی عیسائیوں کے ساتھ جا کے بیٹھ جاتا ہوں، میں بھی ان کا علم پڑھتا ہوں، میں بھی ان کو پڑھاتا ہوں، میں قرآن نہیں پڑھتا، ایسا نہیں ہوگا۔ وقت کے لحاظ سے دیکھا جاتا ہے تو آج کا مسلمان جس نے کلمہ حضور کا پڑھا ہے وہ داڑھی منڈانے میں دلیل اقبال سے نہ پکڑے کہ انہوں نے داڑھی نہیں رکھی تھی تو میں بھی داڑھی نہیں رکھتا۔ اگر انہوں نے داڑھی نہیں رکھی تھی تو یہ ان کا اپنا ایک خاص عمل ہے جو وہ جانے اور ان کا رب جانے۔ ہم نے تو یہ دیکھنا ہے شریعت کس کی ہے، کلمہ حضور کا پڑھا ہے تو آپ کی طرح ہم نے بننے کی کوشش کرنی ہے۔